دراصل حقیقی مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد نظر پڑی کہ ایک شخص گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، واپس آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، بار بار واپس آ رہا ہے، اور ایک عورت کی آواز چیخنے کی، رونے کی جیسے آ رہی ہے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہاں کچھ معاملہ سنگین ہے، عورت کی آواز بھی آ رہی ہے۔ آپ تو دلیر تھے، گئے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ او بھائی کیا کر رہے ہو یہاں؟ بار بار گھر کے اندر جا رہے ہو، واپس آ رہے ہو، گھر کے اندر جاتے ہو، واپس آتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرا یہ اپنا گھر ہے، میں کسی پریشانی کی وجہ سے اندر باہر ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ یہ عورت کی آواز کیسے آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا اور بتائے بھی بغیر رہ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا اور بتائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ چلو آپ اگر پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ میری بیوی کی آواز آ رہی ہے۔ ہماری بیوی اس وقت ولادت کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور ہمارے یہاں کوئی بھی عورت نہیں ہے جو اس سے سنبھال سکے، اس لیے میں پریشان ہوں اور بار بار میں اندر کی طرف جا رہا ہوں گھر کے اور باہر آ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا بس اب ٹھہرو، میں ابھی جلدی سے آتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے گھر کو گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنی اہلیہ کو آواز دیا کہ ارے سن رہی ہیں آپ، اللہ جنت فروخت کر رہا ہے، اگر خریدنا ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ اللہ جنت بیچ رہا ہے، خریدنا ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ اب حضرت عمر کی جو محترمہ ہیں، ان کی اہلیہ اور حضرت عمر نے کہا کہ ساتھ کچھ کپڑے یعنی کہ لے لیجئے اور تیل وغیرہ اور آگ جلانے کا انتظام یہ ساتھ لے کر کے چلیں۔ حضرت عمر کے ساتھ ساتھ دونوں آج چلتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وزیر اعظم کی محترمہ تو اندر چلی گئی اور جانے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پیغام بھیجا کہ آپ کے دوست کو مبارکباد دیجئے، بیٹا ہوا ہے اور بچہ بھی خیریت سے ہے اور ماں بھی خیریت سے ہے۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پیغام دیا اس شخص کو، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تو الحمدللہ پڑھا اور تم باپ ہو اور انا للہ، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے معاملہ ایسا ہے کہ میں آپ کو بہت کچھ لا علمی میں کہہ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے بارے میں، لہٰذا میں نے اسی لیے بہت افسردہ ہو گیا ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ تو معاف میں نے کر دیا۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ جو آپ ڈاکٹر صاحبہ کو لے کے آئے ہیں یا دائی یا نرس جو بھی ہیں، انہوں نے محنت کی ہے تو ان کو یہ پیسہ معاوضہ کے طور پر دے دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو نرس ہے یہ دراصل میری بیوی ہے۔ اب دیکھیے ایک ہم لوگوں کا مسلمان ہونے کے ناطے کیسا معیار ہے، اور وزیر اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دیکھیے سوچ کیسی ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے ان کی اہلیہ بھی آ گئیں، وہ بھی چلے آئے اور ایک جان کو اچھی طرح سے بچانے کی کوشش کی اور بچا لیا۔ تو یہ انسانیت کی خدمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں تھا کہ وہ 24 گھنٹے نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے روزانہ، یا بہت زیادہ دن رات جس کو ہم کہتے ہیں نا
کہ دنیا کا سب کام چھوڑ دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی تھی، بس اس سے نہ تو زیادہ کرتے تھے عمل، نہ اس سے کم، اور پوری زندگی انہوں نے اسلام کو بہتر بنایا، قانون بنایا اور مسلمانوں کی خدمت کی، ساری انسانیت کی خدمت میں آپ نے اپنی زندگی گزار دی، اور آپ کے انصاف کا جو معیار تھا وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ایسے انصاف پسند تھے کہ جب آپ کو ایک مرتبہ جج کے کٹہرے پہ جانا پڑ گیا تو جج صاحب کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ہی اپائنٹ کیا تھا اس جج کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اس لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھو گے تو انصاف نہیں کر سکتے، میں اس وقت امیر المؤمنین نہیں ہوں، پریزیڈنٹ وزیر اعظم نہیں ہوں، میں اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں۔ تو دیکھیے کیسی سوچ تھی، اور آج ہم مسلمانوں کی کیسی سوچ ہے کہ اگر ذرا سا کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے دل کو خدا بنا لیتا ہے، پھر اس کے سامنے کسی کی کوئی نہیں چلتی۔ تو اس سوچ کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ دیکھیے معاملات جو ہیں وہ صرف سوچ سے ہی ہے، نیت کا ہی سارا دخل ہے۔ اعمال آپ جیسا بھی رکھیں، لیکن نیت اچھی ہوگی تو اعمال بھی اچھے خود بخود ہو جائیں گے۔ جب ہم سوچ میں ہی ہماری فطور ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کیسی چیز ہے؟ تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ابدا۔ جو شخص تکبر کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بالا تر ہوں، تو یہ تکبر ہے۔ آج دیکھیے لوگ عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں قانون سے بالا تر ہو گیا، مجھے کیوں روکا، مجھے کیوں سوال کیا گیا، میں تو بھائی اس کو کیا پتہ کہ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف کرا دیجئے، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں بھئی آپ اچھے انسان ہیں، تو آپ سے کوئی سوال پھر نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں جو دستور ہے علماء کرام کا، ابھی میں نے ایک مسجد میں اسی طرح سے دیکھا تھا کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، جوش خطابت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے تھے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول جا رہے تھے۔ میں ان کو بے ادب نہیں کہوں گا، کیونکہ جوش خطابت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے لفظ کچھ اور نکل جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب سے رہا نہ گیا، امام صاحب تو پھر اپنی امامت دکھا دی ان کو۔ آخر میں وہ صاحب بغیر نماز پڑھے جمعہ کی وہ واپس چلے گئے۔ تو دیکھیے اس قسم کا مزاج نہیں رکھنا چاہیے مسلمان کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، بلکہ پڑھایا آپ نے، اور نماز 3 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ کرام آپس میں سب ایک اپنے اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ 3 رکعت ہوئی ہے یا 4 ہوئی ہے۔ شاہ حضور نے تو 4 ہی پڑھایا ہوگا، لیکن ہو سکتا میں غلط ہوں، 3 سمجھ رہا ہوں۔ برابر میں صاحب سے پوچھا کہ نماز کتنی رکعت ہوئی ہے؟ 4 ہوئی، 3 ہوئی؟ تو انہوں نے کہا 3 ہوئی۔ پھر دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، سب نے یہی کہا 3 ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب حضور سے کیسے پوچھا جائے، بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کٹ کٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ جان تو چاہ سکتی ہے، حضور کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اب سب لوگ آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس کہ آپ حضور سے پوچھئے
کہ نماز کم اللہ نے کر دیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نہیں پوچھوں گا، میں بھی آج سے 3 رکعت ہی پڑھوں گا۔ پھر حضرت عمر کے پاس لوگ گئے کہ آپ ذرا سمجھداری سے بات کر لیتے ہیں اور آپ میں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اہمیت یعنی کہ زیادہ دیتے ہیں، تو آپ ایسا آپ بات کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں پوچھ سکتا، میں بھی آج سے 3 رکعت ہی پڑھوں گا۔ غرض یہ کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار سب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اذان دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کا برا بھی نہیں منائیں گے، اور آپ جا کر کے پوچھیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ سب کے سب گئے، حضرت بلال آگے ہیں اور سب پیچھے۔ جیسے حضرت بلال نے آگے بڑھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، سب باہر چلے گئے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام تھا۔ کسی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ وہ لوگ آئے، سب واپس چلے گئے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت بلال نے بڑے ادب سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے کیا نماز آج کم کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ دیکھیے ادب کتنا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے یا نماز اللہ نے کم کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، نماز تو اللہ نے کم نہیں کیا ہے، یقیناً میں بھول گیا ہوں، بلاؤ سب کو۔ جب سب کے سب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نماز میں نے 4 پڑھایا یا 3؟ تو سب نے کہا کہ جو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ حضور نے کہا چلو دوبارہ جماعت ہم کرا دیتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ جماعت کرا دی۔ دیکھیے یہ محبت تھی، اور آج ہم لوگ صرف نعرے لگانے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور صحابہ کا ادب دیکھیے، ان کا احترام۔ اب دراصل رمضان المبارک بھی شروع ہو گیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ پہلی تراویح ہم پڑھیں گے اور روزہ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادات کرنی ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں جھگڑا ہے 20 رکعت یا 8 رکعت۔ دراصل 20 رکعت اور 8 رکعت کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت نماز بہت لمبی قرأت کرتے تھے، جیسے کہ آدھا 1 گھنٹے کی قرأت ہوتی تھی، اور 2-2.5 پارہ گویا پڑھتے تھے اس میں، اور جتنا قیام میں آپ دیر لگاتے تھے رکوع میں اتنا ہی دیر پھر رکوع میں ہوتے تھے۔ اس طریقے سے رکوع میں جتنا آپ دیر رکوع میں رہتے اتنا ہی دیر پھر سجدے میں رہتے۔ تو کیا خضوع تھا۔ تو بات 8 رکعت کی نہیں ہے، آپ بے شک 8 رکعت تراویح پڑھیں، مگر اس کو تلاوت بھی ہو سکون سے، رکوع اور سجود بھی ہوگا سکون سے، خلوص بھی ہونا چاہیے اس میں۔ یہ نہیں کہ بس جیسے کہ آج ہمارے یہاں بر صغیر کے علاقے میں تراویح میں قرآن پڑھی جاتی ہے، اس طرح قرآن کا حق ادا صحیح نہیں ہوتا۔ اب بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، سب حفاظ کرام جو ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے اسی طرح سے تلاوت کرنے کی، اب وہ ٹھہر کے پڑھیں گے تو پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی عادت ہو گئی ہے تیز پڑھنے کی تو آپ ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ آگے پھر بھول جائیں گے۔
تو اس طریقے سے اب ان کی عادت ہو گئی ہے تو اب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں بر صغیر کا جو علاقہ ہے یہاں پر لوگوں کو اسی طریقے سے پڑھنے کی عادت ہے۔ بہرحال جتنا کوشش ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو بہت احتیاط سے پڑھی جائے، ورنہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور نماز میں ہمارا خضوع ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے تو اللہ کو ہم قریب سے جب اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں سب کچھ عطا بھی کر دے گا۔ لیکن ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جلدی کی چکر ہے، تو اس کا مطلب ہم اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ نماز کا مطلب ہے کہ اللہ سے دیدار ہے، معراج ہے، مومن کی معراج نماز ہے۔ اب ہماری تو سوچ ہوتی ہے جلدی سے گھر پہنچے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، تو ہمیں اللہ سے جب ہم عبادت کریں کم نماز پڑھیے لیکن بہت اطمینان کے ساتھ تمام کام کو پہلے کر لیجئے، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ نہ رہے کہ نماز بے شک آپ دیر سے بھی پڑھیں وہ بہتر ہے بنسبت آپ اول وقت میں پڑھیں، اور پڑھنے میں آپ جلد بازی کریں کہ دکان پہ جانا ہے یا یہ والا کام مجھے کرنا ہے، یہ صفائی کرنی ہے گھر کی، تو پھر وہ نماز کی جو برکات ہیں اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔